جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے حدیث بھیجی ہے، نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ والی حدیث صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک شعبان کے شب کے بارے میں احادیث کے ورود کا تعلق ہے، وہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، مجھے ان علماء کا قول زیادہ قوی لگتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں صحت کو پہنچتی ہیں، جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں اور ہمارے ہند و پاک کے عموماً علماء اہل حدیث ہیں۔ میں علماء کہہ رہا ہوں، عام وہ لوگ جو علماء بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آج تو اردو پڑھ کر کے بھی لوگ علماء بن جاتے ہیں، لیکن علماء جو ہیں جیسے صاحب تحفۃ الاحوذی ہوں، صاحب عون المعبود ہیں، یا صاحب مرآۃ المفاتیح ہیں، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو قوی اور قابل قبول قرار دیا ہے۔ یا امام اہل حدیث، امام اعظم کہہ لیجئے اس وقت کے علامہ البانی رحمہ اللہ ہیں، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے صحیحہ میں بات کی اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو وہ حدیث کی اللہ ان اللہ لیطلع لیلۃ النصف من شعبان فیغفر کل کیا ہے الا مشرک او مشاحن، ہر ایک کو معاف کرتا ہے مگر مشرک اور مشاحن کو، تو یہ دونوں معاف نہیں ہوتی، یہ حدیث صحت کو پہنچتی ہے۔ اور ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاویٰ کی جلد نمبر 23 کے صفحہ نمبر 131 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، ان صلاۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات میں نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ فاجابہ، تو جواب دیا، اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ، کوئی شخص اس رات میں اکیلے تنہا نماز پڑھے، او فی جماعت خاصہ، یا ایک مخصوص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کما کان یفعل طوائف من السلف، جس طرح کے سلف کے گروہ یعنی ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، فہو احسن، تو یہ عمل احسن ہے، یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ ابن تیمیہ نے اس بات کو تسلیم کیا، اور غیر مقلدین کے وہابیوں کے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان باتوں کو مانا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ فتاوی اہل حدیث ہے، وہابی غیر مقلدین کا فتاوی اہل حدیث کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 218 پہ مولوی عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے کہ شب رات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ مانا کہ شعبان المعظم کی 15ویں جو رات گزرتی ہے اس کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ احادیث کے اندر موجود ہے، اگرچہ یہ کہا کہ وہ احادیث ضعیف ہیں لیکن بہرحال ان احادیث پر عمل کرنے کو مستحب اور افضل قرار دیا۔ یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے اقتداء الصراط المستقیم، اس میں صفحہ نمبر 626 پہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، ومن ھذا الباب لیلۃ النصف من شعبان، اسی باب میں شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعۃ والآثار، اس رات کی فضیلت میں مرفوع احادیث اور آثار صحابہ روایت کیے گئے ہیں، فی فضلها، اس کی فضیلت میں، ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلہ، جو تمام آثار و روایات تقاضا کرتے ہیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، اور سلف میں سے ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھنے کے لیے اس رات کو خاص کر دیا کرتے تھے، یعنی اس رات میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن تیمیہ کی 2 کتابوں کے حوالہ جات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، غیر مقلد عالم عبداللہ روپڑی کے فتاوی اہل حدیث سے میں نے ایک حوالہ پیش کر دیا، اور ایک اور حوالہ اس سلسلہ میں فتاوی ثنائیہ کا، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 654 ہے۔ لکھا ہے کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ تو غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو مانا کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یا اس کا جو دن ہے اس کو عبادت میں گزارنا، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ فضیلت اور ثواب کا عمل ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 13 صحابہ علیہم رضوان سے مرفوعاً کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہیں، ان میں سے بعض صحیح، بعض حسن اور بعض روایت وہ ہیں جو ضعیف ہیں،
لیکن چونکہ ہم مجموعی روایات کو جب دیکھتے ہیں مطابعات و شواہدات کے ساتھ تو بحمد اللہ تعالیٰ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایک حوالہ اور اس سلسلے میں ایک غیر مقلد عالم کا پیش کرتا ہوں۔ غیر مقلد عالم ہیں عبد الرحمن مبارک پوری، یہ ان کی جامع ترمذی کی شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 ہے۔ لکھتے ہیں کہ اعلم انہ قد ورد فی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث، کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، مجموعها يدل على ان لها اصلا، ان تمام احادیث کا مجموعہ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کی اصل، اس رات کی اصل ہے، یعنی فضیلت پر جو روایت اور احادیث ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس رات کی فضیلت کی اصل ہے۔ تو یہ غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو مانا، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی جلد 3 صفحہ 138 پہ لکھا وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب، کہ تمام اس میں جو نتیجہ ہے قول کا اور آخری رزلٹ اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ بلا شک و شبہ صحیح ہے، اور جتنے طرق کے ساتھ یہ مروی ہے اس سے کم بھی اگر طرق ہوں تو صحت تو تب بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور جبکہ وہ ضعف شدید سے خالی ہو، کما ہوا شان فی ھذا الحدیث، جس طرح کہ اس حدیث کی شان ہے کہ یہ ضعف شدید سے خالی ہے، لہذا اس کے مجموعی طرق کے ساتھ یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔